اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے یہ وہ رہنمائیاں ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کو اس کے ظاہر پہ رکھیں. جو بات ظاہراً فلوک کر رہی ہے نا، اور جو فوری طور پہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، جو اس کا ریئل میننگ ہے، حقیقی معنی ہے، جو اس کا سیکوینس ہے بات کا، بس اس مفہوم میں اس میننگ کے اندر اس کو رکھیں گے پہلے، کیونکہ تعویلوں کا دروازہ بہت بڑا ہے، مجاز کا، ریٹورک کا دروازہ جو ہے بہت کشادہ ہے. آپ کسی چیز کو محاورے میں لے جائیں، آپ کسی چیز کو کسی تعویل میں لے جائیں، کسی چیز کو کسی اور کانٹیکسٹ میں لے جائیں تو معنی بدلتے رہیں گے. ایک ہی بات ہے، اس کے کانٹیکسٹ بدلتے رہیں، معنی بدلتے رہیں گے. تو خدا رسول کے فرامین کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم خواہ ان کا کانٹیکسٹ بدلیں، ان کے اندر تعویل کریں، ان کے اندر ان چھپے ہوئے اور معنی نکالیں، لغت کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں، ایک معنی، دوسرا معنی، تیسرا معنی. ہر لفظ کے پیچھے 2-3 معنی تو کم از کم ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں تو 10-20 معنی تک پہنچ جاتی ہے بات. آپ دیکھیں اردو کی لغت ہی دیکھ لیں اٹھا کے، نمبر 1 لکھا ہوگا اس کا ایک بالکل پہلا معنی جو کہ حقیقی ہے، پھر نمبر 2 لکھا ہوگا دوسرا معنی، پھر نمبر 3 تیسرا معنی، یہ لکھا ہوتا ہے. تو اب کوئی وہ پہلا معنی چھوڑ کے تیسرا چوتھے نمبر کا معنی لے آئے اور کہے کہ میں نے تو بھائی اس سے یہ سمجھا تھا، تو کوئی نہیں مانے گا، آج بھی کوئی نہیں مانے گا. وہ کہیں گے جس مفہوم میں، جس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں بولا جاتا ہے، اسی میں رہے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہی جا کے رک گیا ہے اور وہاں تک چلا گیا اور اس میں استعمال اس کا عام ہو گیا، تو پھر وہ معنی اس کا حقیقی معنی جیسا ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم اس کو سب سے پہلے ویری فرسٹ میننگ، جو اس کا امیجیٹ میننگ، جو اس کا امیجیٹ میننگ ہے، ڈائریکٹ میننگ ہے، اس میں رکھیں گے. اور یہ بات قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، ورنہ پورا قرآن اور سارا ذخیرہ احادیث وہ تعویلوں کی بھیڑ چڑھ جائے گا، اور دین ایسے نکل جائے گا جیسے ہاتھ سے ریت سلپ ہو کر نکل جاتی ہے بالکل. اور ہر ایک کے لیے دروازہ کھل جائے گا کہ بھئی میں نے تو اس سے یہ سمجھا، میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ سمجھا. یہ جتنے فرقے اور فتنے پیدا ہوئے ہیں اسلام کی تاریخ میں، ان کی تقریباً ان کی یہی ہسٹری ہے، یہی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ اور میننگ کو کیسے لے رہے ہیں، کون سے لیول پہ رکھ کے لے رہے ہیں. ایک فرقے کا نام ہے باطنیہ، جو بہت خطرناک قسم کا فرقہ ہوا، باطنیہ فرقہ. اور یہ 4ویں-5ویں صدی ہجری کے زمانے میں پوری دنیا میں اس کے اثرات پھیل گئے. باطنیہ جو ہے یہ انر سائڈ سے متعلق، یعنی باطن. تو یہ بات کرتے تھے باطن کی، ظاہر کا جو ظاہری جو معنی ہے اس کو چھوڑ کے جو اندر باطنی مفہوم ہے وہ نکال کر اس کو بنیاد بناتے تھے دین کی. چنانچہ ان کے نزدیک نماز یہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، امت پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک باطنی نماز تھی. روزہ ایک باطنی روزہ ہے، حج ایک باطنی حج ہے، اس کی حقیقت اور ہے. سب چیزیں بدل گئی اب، سب بالکل ایک نیا دین بن گیا. انہوں نے بڑی تباہی مچائی. اب نام سب قرآن و حدیث کا ہی لیں گے. یہی تو مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو بھائی اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے اختلاف کوئی آج نہیں ہو رہے، یہ بات ہے ساری انڈرسٹینڈنگ کی کہ کون صحیح تھرو پراپر چینل چل رہا ہے، رائٹ وے میں سمجھ رہا ہے، شریعت اور دین کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کے اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے. کون ہے اور کون ہے جو یہ سب کچھ ہٹا کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو فوکس کر رہا ہے. تو لوگوں نے یہ کیا، جب باطنی معنی اس کے نکال لیے، ان سائڈ میننگ نکال لیے، تو پھر وہ سارا دین بدل گیا، سارا دین بدلا. اور پھر یہ تحریک جو ہے اس کو روکنا پڑا. اس وقت کے حکمرانوں نے، اس وقت کے
حاکموں نے خلفاء نے ایکشن لیا اور پھر ان کو پکڑا، ان کو سزائیں دی، اور جو توبہ کر کے تائب ہو کے واپس آ گئے انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ بائی فورس روکنا پڑا ان کو، ورنہ تو پوری امت گمراہ ہونے جا رہی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے مسئلہ۔ تو اس لیے دوستو یہ چیزیں علماء کرام کے پاس بیٹھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ میں سوال اٹھانے سے بات نہیں بنتی، سوال اٹھا کے اگر سوال اٹھایا بھی گیا ہے تو اس کا جواب بھی چاہیے، پھر اس کا جواب علماء سے لیجئے کہ بھئی اس کا جواب کیا ہوگا۔ اب لوگ سوال پہ ہی فخر کرتے ہیں۔ اب دنیا میں زیادہ تر اسکالر ہمارے وہ ہیں جنہوں نے سوال اٹھا رکھے ہیں اور جواب نہیں ڈھونڈتے، وہ سوال اٹھائیں گے اور آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے، ارے صاحب ایسا کیوں ہے، پھر ویسا کیوں ہے۔ اب لیجئے آپ بھی سوال لے کے گھومتے رہیے، پوری قوم سوال لے کے گھومتی رہتی ہے ذہن میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، سارے علماء بیکار ہو گئے، سب فارغ، سوال ایسا ہے صاحب کو جواب نہیں دے۔ تو جواب مانگا کہاں آپ نے؟ جواب پڑھنے کی کوشش کریں گے، جواب تو چاہتے ہی نہیں ہے، جواب تو چاہتے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک جنگ ہے جو چھیڑ دی گئی ہے، یہ سوال جواب کی بات ہی نہیں ہے، تو ایک جنگ ہے کہ بھائی ہماری لڑائی ہے، تمہیں ہمیں ہر صورت میں ڈیفیٹ کرنا ہے، تم کو ہمیں نکالنا ہے یہاں سے، اپنے سامنے سے ریپلیس کرنا ہے، بس یہ جو بات ہو رہی ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے، بدلنا ہے، چینج کرنا ہے، نئی تھیوری لانی ہے، نیا دین لانا ہے۔ جب یہ ذہن میں ہے تو پھر اس سوال پر کبھی جواب آپ نہ ڈھونڈیں گے نہ ملے گا۔ وہ ایک ہندوستان میں وہ اینکر پرسن تھا، ابھی مر گیا، وہ کینیڈا کے اندر بہت بکواس کرتا تھا، وہ وہاں چینل پہ بیٹھ کے مسلمان کہلاتا تھا اپنے آپ کو، اور بڑی بکواس کرتا تھا۔ تو کینیڈا میں ابھی مرا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور ایسے ہی وہ سوال لوگوں کے سامنے چھیڑتا رہتا تھا، اعتراض، مسلمانوں کو بٹھا کر مسلم علماء کو ان کے سامنے خواہ کی ڈیبیٹ، اور بڑے خطرناک باتیں وہ کرتا تھا۔ وہ اصل میں موجودہ جو گورنمنٹ ہے ہندوستان کی، فاشسٹ، وہ اس کا ترجمان تھا، اس کا حامی تھا، اور یہ تو ہر حکومت کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو مفادات چاہیے، پیسہ چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے سرکاری مسلمان، جی ہاں، یہ سرکاری مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں ایسے لوگ، وہاں کے سرکاری مسلمان جو اپنی میڈیا میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں بھی کچھ لوگ یقین دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر دنیا بھر میں جاتی ایک چیز، تو ان سے متاثر نہ ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہی ہے، انہوں نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے حق کے ساتھ، انہوں نے کوئی سوال کر کے جواب نہیں ڈھونڈا، نہ چاہیے ان کو، نہ اپنی تشفی چاہیے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو باطنیت تھی نا، یہ اسی طرح اٹھی، انہوں نے ایک نئی انڈرسٹینڈنگ دے دی، اس کے بعد ان کا خاتمہ کیا گیا، تو وہ فتنہ جو ہے بالکل اس کی سرکوبی ہو گئی۔ تو اب یہ مثال ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیے کہ جو وقت قیامت کا قریب آتا جائے گا، فتنے اٹھتے جائیں گے، فتنے اٹھیں گے، اور تعویلیں ہوں گی، اور دین میں نئی نئی باتیں نکالی جائیں گی، یہ ہوتا رہے گا۔ کبھی کوئی اللہ کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی عمارت کھڑی کرے گا، قرآن کی تشریح میں یا حدیث کی تشریح میں۔ زیادہ تر قرآن پہ بات کرتے ہیں، حدیث پہ تو آتے ہی نہیں ہیں، حدیث پہ نہیں آتے۔ حدیث چونکہ لے کر آتی ہے ایک خاص گائیڈ لائن کے اندر، ایکسپلینیشن میں لاتی ہے حدیث۔ حدیث کی شان یہ ہے، یہ سمجھ لیں، جو قرآن کر رہا ہے بہت زیادہ اور حدیث کو نہیں لے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل قرآن کے اندر نئی شریعت نکالنا چاہتا ہے۔ اب حدیث جب نہیں لیں گے تو قرآن کے اندر جو بہت سارے معنی پھیلے ہوتے ہیں، اس کی تعیین اور اس کی تشخیص تو حدیث ہی کرتی ہے۔ قرآن تو پورا پریکٹیکل نہیں دیتا، قرآن تو صرف ایک تھیوری دیتا ہے، ایک بنیاد دیتا ہے، حدیث اس کو پورا ایکسپلین کرتی ہے، بنیاد کے بعد پوری عمارت بنا کے کھڑی کرتی ہے۔ اب لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہ حدیث کی طرف آتے ہی نہیں۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، لا تنازعوہم بالقرآن فإن القرآن ذو وجوہ،
ان باطل گمراہ لوگوں کے ساتھ صرف قرآن میں مناظرہ نہ کرنا، کیونکہ قرآن کے اندر کئی برانچز نکلتی ہیں معنی کی، پھر کئی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ قرآن تو اجمال کے ساتھ بات کرتا ہے، قرآن پریکٹیکل فارم نہیں بتاتا۔ قرآن نے اسی لیے ادھر بھیجا ہے ہمیں اللہ کے رسول کی طرف کہ ان کو بھی لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے معنی نکالے جا سکتے ہیں، اس لیے قرآن کے ساتھ قرآن میں رہ کے ان کے ساتھ مناظرہ نہ کرنا، بلکہ ان سے جب بات کرو تو حدیث کو بھی آگے رکھنا اور اس کو بھی کوٹ کرنا، اور حدیث کے ذریعے سے پھر ان کو پکڑنا کہ دیکھو اس کی تشریح، سب سے پہلی تشریح اور تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، اب تم بولو کیا کہتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو نہیں کرے گا نا کوئی بھی امتی، ڈائریکٹلی خاص طور پہ، انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کیوں پھنس جائے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ان کو اس طرح پکڑو، بتاؤ اس حدیث کا جواب۔ اور ہمارے دور میں ایک ایسا بھی فتنہ پیدا ہو گیا کہ جس نے حدیث کا انکار کر دیا اور کہا بس قرآن کافی ہے، یہ بھی ہے۔ آج جو ہے ایک ایسا فتنہ بھی ہے، اور وہ بھی بقا دنیا میں اپنی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو یہ وہی خطرہ ہے اب یہاں سے شروع ہو گیا کہ قرآن میں اب انہوں نے اپنی گنجائشیں یقیناً نکال لی ہیں اور دین کے نظام کو بالکل اس کی اصل سے بدل دیا۔ تو بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ کہ دین کو اس کے ظاہر پہ رکھیں۔